یہ الزام آپ لوگوں پر عائد کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ 16 مہینوں میں نہیں ہوئی ہے جب شہباز شریف صاحب ان کے بھائی وزیر اعظم تھے. یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کسی ڈیل کے تحت ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو الزامات لگ رہے ہیں بالخصوص پیپلز پارٹی سے یہ درست ہیں؟ کیونکہ پروٹوکول بھی ملا، نواز شریف صاحب جب واپس آئے یہاں تک کہ سرکاری افسران نے انہیں سلامی بھی پیش کی، وہاں موجود بھی تھے. دیکھیے، الزامات اور اختلافات تو جمہوریت کا حصہ ہیں، چونکہ اظہار رائے کی آزادی ہر شخص کیا سرائی کر سکتا ہے. اگر ہمارے دور حکومت میں آتے اس وقت ہم پر جانبداری کا تاثر لگنا تھا کہ یہ دیکھیے ان کی اپنی حکومت تھی، یہ ان کو واپس لے آئے. تو وہ تو ہماری حکومت جانے کے بعد ایک نگران حکومت کے دور میں آئے ہیں، تو لہذا جو وقت تھا اس کو دیکھ کر اس کا چناؤ کیا گیا. اور اصل ایشو یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف کے ساتھ جو 2017 میں اور 18 میں جو بدترین ناانصافی اور ناحق فیصلے ان کے خلاف عدلیہ کی طرف سے آئے تھے، اب تو ان کے ازالے کا وقت ہے. اب تو ان کو جو انگریزی میں کہتے ہیں دس از ناٹ ریلیف بٹ ریڈریس، کہ ان کو ریڈریس کرنا ہے جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی. تو لہذا جو وقت تھا وہ اب یہ بحث سے آگے ہٹ کر یہ ہے کہ اب وہ عدالت کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. عدالت میں ان کی اپیلیں چل رہی ہیں اور ہمیں یہ توقع ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ عدالتیں اس ناانصافی کا ازالہ کریں اور انشاءاللہ پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر انتخابات میں حصہ لیں اور انشاءاللہ پاکستان کی وزیر اعظم بنیں. لیکن قلم دستگیر صاحب، رائی ہوتی ہے، بڑے کہتے ہیں تو رائی کا پہاڑ بھی ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے ہی پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ یہ زیرو رسک بھی ہو چکا ہے اور گارنٹی بھی مل چکی ہے. جب یہ باتیں نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے کرے گی اور میاں صاحب کو آتے ہی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ ڈیل اور ڈھیل کے الزامات تو پھر لگنے یہ تو ہونا ہی تھا نا. اور یہ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ جیسے الزامات دیکھیے ہم تو پھر الزامات تو پھر لگنے اس سے پہلے چند مہینے پہلے جب ایک اور پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن میں 9 ضمانتیں دی تھی، یعنی اتنے گھنٹے نہیں ہوتے ایک ورکنگ ڈے میں جتنی انہیں ضمانتیں دے دی گئیں. تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ان کی طرف بھی ایک جھکاؤ تھا اور وہ لاڈلے تھے، یا انہیں ٹوٹل ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 17 حفاظتی ضمانتوں پر تھے وہ. تو ان کے ساتھ بھی تو بہت ایک فیور کا جو ہوا. لیکن بجائے یہ کہ ہم عدالتوں کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھائیں، جو عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں ان کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں. تو عدالت کی اجازت سے ہی میاں نواز شریف باہر تشریف لے گئے تھے اور عدالت کی اجازت سے ہی واپس تشریف لائے. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ نے لاڈلے کا ذکر کیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پہلے لاڈلا تھا، اب لاڈلا پلس جو ہے وہ آ گیا ہے. گارنٹی کی بات اگر کریں تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی مسلم لیگ نون بات کر رہی ہے کہ اگلے وزیر اعظم بھی وہی ہوں گے. اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی مل گئی ہے؟ جی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی تو انشاءاللہ 8 فروری کو اس ووٹ سے آئے گی جس پر پاکستان کی عوام شیر کی مہر لگائیں گے اور پورے ملک میں لگائیں گے. یہ ہماری توقع ہے. اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے؟ جی یہ تو پہلی بات ہے کہ عدالت سے بھی اجازت ملنا باقی ہے. ان کی جو غلط ان کو سزائیں ملی تھی اس کو ریورس ہونا باقی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ یہ معاملہ جب درست ہوگا تو وہ انتخاب لڑیں گے، اور جب انشاءاللہ انتخاب لڑیں گے اور پاکستان کی عوام نے حمایت کی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، تو انشاءاللہ 4تھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. چلے اگر یہ آپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس کوئی پلان بی تو موجود ہوگا. تو اس کنڈیشن میں ڈرائیونگ سیٹ کون سنبھالے گا؟ پلان بی میں بھی جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف سنبھالیں گے. شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر آج بھی موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی، ان کے اوپر کوئی اس وقت قانونی قدغن موجود نہیں ہے. تو لہٰذا وہ بھی پارلیمان میں جانے کی اہل ہیں اور انشاءاللہ جائیں گی. تو مسلم لیگ نون کے پاس لیڈرشپ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی ایک گروپ ہے بہت تجربہ کار لیڈروں کا جو موجود ہوں گے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں، وفاق میں، خیبر پختونخوا میں جو موجود ہیں. یہ ساری جو چاہے اپوزیشن میں جانا ہے اس کی تیاری، اور زیادہ فوکس میری جو آپ کے توسط سے ناظرین سے استدعا ہے وہ اسی پر ہے کہ اس دفعہ کا جو انتخاب ہے اس کا جو عمل ہے عوام کی رائے لینے کا، اس کا تقدس قائم کرنا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ پاکستان کی عوام کرے وہ سب کو قابل قبول ہو.
ٹھیک ہے، لیکن خرم دستگیر صاحب اگر ضمانت نہیں ملتی ہے، اگر آپ لوگوں کو وہ انصاف نہیں ملتا ہے جس کے لیے یو پیپل آر لوکنگ فارورڈ، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا شہباز شریف صاحب آپشن ہوں گے یا مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارا جائے گا؟ جی یہ تو فیصلہ ابھی جماعت نے کرنا ہے، اس پہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹری بورڈ بنے گا، اس پہ ساری گفتگو بھی ہوگی، اور جو پارٹی کے جو سینئر ترین اراکین ہیں وہ بیٹھ کر ہی میاں نواز شریف کی موجودگی میں فیصلہ کریں گے۔ اب کی بار جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم اگر بن جاتے ہیں چوتھی مرتبہ جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو یہ 5 سالوں کے لیے ہوگا، یا پھر یہ ہمارے بڑے سینئر ہیں سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے اپنے کالم میں بھی یہ لکھا تھا، ان کا تجزیہ ہے، لیکن یہ بہت جگہوں پہ قیاس بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ فارمولا امپلیمنٹ ہوگا کہ نواز شریف صاحب 2 سال تک رہیں گے وزیر اعظم کی کرسی پر، اور اس کے بعد کوئی اور، اس میں مریم نواز صاحبہ بھی ہیں لائن میں اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں، تو کیا اس طرح کا کچھ ہے معاملہ؟ جی ابھی تک تو اس کی کوئی ڈسکشن پارٹی میں نہیں ہوئی، اور میں اگر اپنی ذاتی رائے دے سکوں تو اس کا امکان کم ہے، کیونکہ پاکستان کو اگر انتخابات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، عوام کی حمایت سے حکومت بنتی ہے، نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، تو پھر پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے تاکہ ہم معاشی استحکام حاصل کر سکیں۔ تو مڈ وے وزیر اعظم کی تبدیلی سے یہ معاملہ جو ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہمیں تو پوری دنیا کو یہ تاثر دینا ہے انشاءاللہ کہ پاکستان جو ہے اب مضبوط اور مستحکم ہاتھوں میں ہے، 5 سال کی ایک سٹیبل گورنمنٹ موجود ہے جو انشاءاللہ پھر پاکستان کو جو موجودہ مشکلات ہیں اس سے بھی نکالے گی، اور انشاءاللہ مزید روزگار اور جو معاشی خوشحالی ہے اس کی طرف جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے سر پرابلم یہ ہے یہاں پر کہ گورنمنٹ تو 5 سال نکال ہی لیتی ہیں جیسے بھی کر کے، وزیر اعظم آج تک 5 سال نہیں نکال پائے ہیں، تو آئی ہوپ کہ اگر آپ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہے تو نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب یا پھر کوئی اور XYZ اگر پارٹی موقع دیتی ہے تو وہ 5 سال البتہ نکالے، یہ خواہش جو ہے یہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہے، یا آپ کی پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں، دیکھیں یہ سب کو ایک بھیانک تجربہ عمرانی جو عذاب عمرانی ثابت ہوا، اس کے نتیجے میں سب سٹیک ہولڈرز کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو اب سیاسی انجینئرنگ کے گیمز ہیں یہ نہیں کھیلی جا سکتی، کیونکہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، نہ صرف معاشی نقصان ہوتا ہے، پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوتی ہے، وفاق کمزور ہوتا ہے، بلکہ پاکستان کی پالیسی کو بہت سیریس دھکے لگتے ہیں۔ جس طرح آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا قاسم سلیمانی کا، اور اس کے نتیجے میں ان کے خیال میں عمران خان کا کیا جو ریاکشن تھا قاسم سلیمانی کی شہادت کے نتیجے میں، تو لہٰذا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں اس ساری چیزوں کو سامنے دیکھ کر ہی آگے بڑھنا ہے، اور مجھے یہ توقع ہے کہ نہ صرف پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے، بلکہ پاکستان کی عدلیہ نے بھی کچھ سبق سیکھے ہوں گے پچھلے 6 سال کے نتیجے میں، جس میں ہمیں دوبارہ اکنامک گروتھ حاصل کرنی ہے، نوجوان مرد و خواتین کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، خارجہ پالیسی کو سٹیبلائز کیے بغیر وہ بھی ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیں 5 سال کی ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے جس میں بھی اس طرح کی کوئی جو سیاسی، جو سپریم کورٹ نے اگر آپ کو یاد ہو نیب کے ایک معاملے میں کہا تھا، جو سیاسی انجینئرنگ کا کھیل ہے وہ انشاءاللہ بند ہوگا۔ اچھا اچھی بات ہے سر کہ آپ لوگوں نے مفاہمت کی بات کی ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی ہے، یہی ہم طرز عمل چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہے تاکہ پاکستان میں سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ظاہر ہے کہ واقعی معاملات بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک آپ کے بڑے اچھے دور گزرا ہے 16 مہینوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ، MKM کے ساتھ آپ لوگوں نے ہاتھ ملا لیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں بات کی؟ آپ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ تو بات کر رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ یہ غلط کر رہی ہے یہاں پر اگر ان سے بات نہیں کر رہی تو؟ جی نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ محمد نواز شریف نے پاکستان لوٹتے ہی پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں آصف زرداری صاحب، سابق صدر ہیں پاکستان کے، ان سے رابطہ کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت اچھے اور مثبت تعلقات ہیں، تو میری تو توقع ہے کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یہ رابطہ بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، نہ صرف زرداری صاحب سے بلکہ مولانا فضل الرحمان سے اور دوسری جماعتیں جو ہماری ہواری تھی، اور یہ سب جماعتیں وہ ہیں جو پاکستان میں بہتر جمہوریت چاہتی ہیں، بہتر انتخابات چاہتی ہیں تاکہ پاکستان کو ایک ڈگر پر ڈال دیا جائے۔ تو یہ جو الیکشنز جو آنے والے ہیں
उनमें हम एक दूसरे के मुखालिफ जरूर होंगे, हरीफ होंगे, लेकिन जमहूरियत के मामले में और जमहूरी अमल के तकद्दुस के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और कौन कौन सी जमातें हैं जिनके साथ आप लोगों के राब्ते इस वक्त चल रहे हैं, और भी हैं? जी, मेरे ये तो जब अनाउंस पार्टी करेगी तभी इसका जिक्र आएगा, लेकिन ये कि सब जो तमाम हमारे हवारी थे इन पिछले जो 16 माह में, उन सबसे बात हो सकती है। उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। उन्होंने काबीना में और पार्लियामान में हमें एक मिसाली ताउन का जो है एक नतीजा हमने देखा कि नजर आया। तो ये जो इस किस्म का जो ये भी 16 माह का एक यूनिक पीरियड था जिसमें इतनी जमातें इकट्ठी होकर उन्हें हुकूमत बनाई और हुकूमत चलाई। तो लिहाजा उन सब के आपस में बेहतर ताल्लुकात हैं और उसकी बुनियाद बहुत अच्छी है जिस पर आने वाले मुस्तकबिल का फैसला किया जा सकता है। अच्छी बात है